ود کثیر من اہل الکتاب۔ اب اہل کتاب کے ایک حسد کو بیان کیا، اور یہ بھی ان کا یہودیوں کی 25ویں بیماری حسد کی ہے۔ وہ یہ کہ پسند کرتے ہیں اہل کتاب یہودی کہ آپ کو لوٹائیں آپ کے ایمان سے کافر بنا کر۔ حسد من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں میں حسد ہے بعد اس کے کہ ما تبین لہم الحق، اللہ نے حق کو واضح کر دیا لیکن یہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی سے دل میں یہ ویر رکھنا کہ یہ نعمت اس کو نہ ملے مجھے ملے، یہ بھی حسد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کو نہ ملے، یہ بھی حسد ہے۔ اور حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حسد سے بچنے کے لیے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی شام بھی 3 مرتبہ ان سورتوں کو پڑھتے تھے۔ بالخصوص ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ حاسد جب حسد کرتا ہے، حاسد کا حسد اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک حسد ہے، ایک اس کا زوال نعمت ہے، دوسرا وہ نظر لگا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز ملی کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، تو وہ یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی اس مصیبت سے بچنے کے لیے میرا قرب حاصل کرو۔ حدیث میں آتا ہے ان الحسد تاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ حسد ہے ان کافروں کے دلوں میں، ان کے من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق آ چکا۔ فاعفو، اے پیغمبر ان کو چھوڑیے، وصفحو، درگزر کیجئے، حتی یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، حتیٰ کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آئیں، یعنی اللہ تمہیں جہاد کا حکم دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہمیں عبادات کا حکم ہے کہ جہاد تو حکم تو جب آئے گا لیکن اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نیک اعمال کر کے جو تم آگے بھیجو گے قیامت کے دن تم انہیں اللہ کے ہاں پاؤ گے، تمہارا ایک ایک عمل وہاں موجود ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ اہل کتاب کی 26ویں خباثت اور ان کا مرض وہ تھا کہ ان کا ایک جھوٹا دعویٰ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم قیامت کے دن سیدھے جنت میں جائیں گے، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ شخص کان ہودن، جو یہودی ہے، او نصارا، یا عیسائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کے ڈھکوسلے ہیں، ایک آسیں اور امیدیں ہیں۔ قل، اے پیغمبر ان کو چیلنج دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو اب آخری آیت میں یہاں پر جو رکوع ختم ہو رہا ہے، اس میں اہل ایمان کی کامیابی اور بندے کو یہ ساری خباثات سے بچ کر اللہ کی طرف، چونکہ خطاب شروع میں آئے، رکوع کے شروع میں اہل ایمان کو تھا، تو اب اللہ اہل ایمان کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ بلا، ہاں، من اسلم، جو شخص اسلام لایا، وجہہ للہ، خالصتاً اللہ کے احکامات کو مانا، وہو محسن، وہ منافق نہیں بلکہ محسن، نیکی کے کرنے والا ہے، فلہ اجرہ، اس کا اجر عند ربہ، اللہ کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو پچھلی زندگی پر کوئی آنے والے مستقبل کا کوئی پچھلی زندگی کا کوئی خوف ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی، کیسا ہم نے غلط کیا، اور نہ آنے والے محالات کا کوئی غم ہوگا کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو۔ تو وہ گویا جنت میں جائیں گے تو خوشحال ہوں گے خوف اور غم سے پاک ہو کر۔
لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کامیابی کے لیے کہ کامل درجے کا مسلمان ہو، 3 کاموں پر یقین کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت میں پہلی چیز عقیدے کی درستگی ہے، اس لیے جو حدیث جبریل ہے اس میں پہلا سوال ایمان کا ہے، اخبرنی عن الایمان۔ دوسرا اعمال صالحہ، اس لیے دوسرا سوال ہے اخبرنی عن الاسلام، ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے، تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ حضور کی شریعت سے ہٹ کر نماز روزہ ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور تیسری کامیابی کی شرط جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے آدمی کا اخلاص، کہ جو کام کرے رب کی رضا کے لیے کرے۔ یہاں محسن بمانا اخلاص ہے کہ جس آدمی نے اسلام لایا اور رب کے لیے اس نے اپنی زندگی گزار دی تو اس کے لیے حکم ہے کہ لا خوف علیہم، آگے کا ڈر نہیں ہوگا، پچھلی زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا کرے۔